عامر صاحب مجھے یہ بتائیے، کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ایک عام آدمی، ایک غریب شخص ہمارے جیسا، آپ جیسا ہر شخص پسا ہے یہ جو بجٹ آیا، مگر شہباز شریف صاحب نے آج اسحاق ڈار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بڑی مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست عوامی بجٹ پیش کیا ہے۔ جی، بجٹ پہ اصولی طور پہ تو ہمیں اس وقت جو ہے بہت سارا ملک پریشان ہے اور ہونا بھی چاہیے، پورا خطہ پریشان ہے سائیکلون کی وجہ سے، کہ وہاں پہ اللہ کرے کہ اس آفت سے ہم سیفلی نکل آئیں، تو اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ مگر یہ بجٹ پہ بھی ہمیں نہیں تھی امید، کیونکہ یہ بجٹ جو ہے یہ اتنا ارریلیونٹ ہو گیا ہے کہ بجٹ کی جب بحث ہوا کرتی تھی تو تمام ٹاک شوز کا، اخبارات کا، میڈیا کا موضوع جو ہوتا تھا، جی آج بجٹ میں بحث ہوئی اور یہ کہہ دیا گیا۔ اب کسی نے راجہ ریاض کی کس نے سننی ہے، جس نے اوپن کی یا باقی لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں، اور ڈار صاحب کی یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی بالکل کچھ ویسی ہی رہ ہی نہیں گئی۔ ابھی کل کا واقعہ سن لیں کہ پرسوں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ملٹی لیٹرل جو ہے نا پیرس کلب وغیرہ جہاں سے، وہاں سے ان سے ہم رول اوورز کا نہیں کہیں گے، ان کے پیسے دیں گے۔ جو بائی لیٹرل ہیں، جس طرح 1 to 1 جو ہے، جس طرح چین کے ساتھ پاکستان ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ ہمارا رول اوور کر دیں، ہمارے ہمیں اور تاخیر کر دیں پیسے دینے میں، ہم اس سال نہیں اگلے سال دے دیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کل کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا ہے ڈار صاحب کی اپنے اسٹیٹ آف گورنر، ویسے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتہ۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 14 سے 16 بلین ڈالر کا گیپ نظر آ رہا ہے، اگر سارے رول اوورز بھی کر لیں کہ وہ کہاں سے آنے ہیں، اس لیے بجٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آج اس لیے ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے آج بڑا ہی انقلابی تقریر کی ہے۔ ان کو کبھی کبھی انقلاب ایسا خوفناک طریقے سے اس کا جوش آتا ہے نا کہ الحمدللہ جوش آتا ہے، لبادہ جیسے پی ڈی ایم کا جو انقلاب کا جو حال دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو تو ختم ہو چکا ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر انقلابی جراثیم ہے، وہ کسی دن جاگتے ہیں، یوں زور پکڑ لیتے ہیں، آتش فشاں کی طرح پھٹ جاتے ہیں۔ آج آتش فشاں کی طرح وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے بتایا کہ بجٹ کا بالکل ٹھیک کہا۔ جو اب سمجھ نہیں آتی کہ جو کہا انہوں نے، جو فیکٹس اور فگرز دیے، کہ اس پہ انسان کو داد دینی چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی دلیرانہ بات انہوں نے کی، اور مگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ رویا جائے۔ داد اس لیے دی جانی چاہیے کہ اتنی دلیرانہ انہوں نے گفتگو ہوئی کہ بتا دیا کہ پاکستان کی پرابلم اکنامک کیوں ہے، کون سے کارٹلز ہیں، کون سے مافیا ہیں، کون سی پاور لابیز ہیں جو اس ملک کو کھا گئی ہیں، اور یہ بالکل اشرافیہ نے یہ جو کہتے ہیں نا لیڈ کیپچر، اس کی تصویر کسی نے ایسی پیش نہیں کی جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کی ہے۔ یہ ذرا سنوا سکیں اگر پروڈیوسر صاحب تو ہم اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ ذرا سنیے گا کہ خواجہ صاحب نے کیسے کس مافیا کا کیا کیا بتایا ہے، پھر اس پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ جی، ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنائزیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے۔ جناب والا، یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے۔ سر، ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ ریئل اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیلی ویژن کے اوپر نام لینا جو ہے منع ہے۔ وہ جو 190 ملین کی ڈکیتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ 500 ارب روپیہ جو ہے نا، 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے، اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ٹوبیکو ہے، 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے۔ دو کمپنیز جو دونوں فورن کمپنیز ہیں وہ 99% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور باقی تمام کمپنیاں جو 40% ہیں وہ 1% ٹیکس پے کر رہی ہیں، اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ انجانے میں اپنی گورنمنٹ کو نہیں چارج شیٹ کر گئے؟ نہیں، اس میں اور بھی کافی انہوں نے جو ہے جامعات کے وائس چانسلر کو کہا کہ وہ ارب پتی بن گئے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی آٹو موبیل سیکٹر میں کہا کہ جی 50 ارب کی چوری ہو رہی ہے، ریئل اسٹیٹ میں 50 روپے کا ٹیکس نہیں دیا جاتا، یہ سارے 2000 ارب کا انہوں نے کہا جی یہ کھانچے مارے جاتے ہیں، فراڈ کیا جاتا ہے۔ بالکل بہت اچھی بات کی ہے، مگر اس میں کافی سارے سوال آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے ان کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے مسئلے کا حل نکالنا۔
تو یہ ایک نیا سلسلہ ہے. رقائے صاحب کا ایک خاص سٹائل ہے کہ یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں. تو انسان یہ پوچھے کہ جناب یہ جو کارٹیلز، یہ جو کلیپٹوکریسی کہتے ہیں جس میں ایک محدود طبقہ پوری طاقت پکڑ لیتا ہے، معاشی بھی اور سیاسی بھی، تو یہ جو کلیپٹوکریسی ہے ہماری، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ 35 سال سے، پچھلے سے کم از کم 25 سال سے خواجہ صاحب کے دوستوں کی یا ان کے بزرگوں کی اور ان کے اب تو نیکسٹ بچے آ گئے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ لوگ جو سارے لائے گئے جن کا یہ سیمنٹ کے کارٹلز کا ذکر کر رہے ہیں، تمباکو کا ذکر کر رہے ہیں، سریے کی بات سریے کی، آٹوموبیلز کی، تمباکو کی فار ایگزامپل انہوں نے بات کی. تمباکو کا یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے دائیں بائیں ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. یہ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ 99% 2 کمپنیاں دیتی ہیں، باقی جو سگریٹ پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی، ایک دفعہ کوشش بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ ان کا ایک گروپ ہے، وہ مردان گروپ کہلاتا ہے، اور وہ اس میں زیادہ تر نون لیگ کے لوگ ہیں. انہوں نے ٹکٹیں ان کو دیں. اس کے بعد وہ جو اس وقت پی ٹی اے انڈیپینڈنٹ کے نام پہ نون لیگ کے کافی سینیٹرز لڑے تھے، تو وہ بعد میں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے لگ پڑے. دوبارہ یہ حکومت گرانے کے لیے پورا کا پورا ٹبیکو گروپ جو ہے وہ ان کی حکومت میں استعمال ہوا اور ان کی حکومت کا حصہ ہے، ان کی پارٹی کا حصہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، یہ اپنی ہی پارٹی پہ، ڈار صاحب پہ اور اس حکومت پہ سب سے بڑا الزام انہوں نے لگایا. تو کیوں نہیں کہتے یہ بجٹ جو ڈار صاحب کو، کیوں نہیں کہتے یہ پرائم منسٹر کو کہ تمباکو کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں؟ یہ 2-3 دفعہ کوشش ہو چکی ہے، مگر وہ اتنا سٹرانگ مافیا ہے کہ وہ ہر دفعہ اپنے 2-4 سینیٹر، 2-4 ایم این ایز اور وہاں پہ کے پی کے اندر ایم پی ایز لاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر مردان اور یہ سوابی کا ایریا ہے، وہاں پہ یہ تمام وہاں کے ایم پی ایز ہیں، ان کے اربوں کے سٹیکس ہیں، جعلی وہ سگریٹ کی ڈبیاں بناتے ہیں اور مارکیٹ میں چلاتے ہیں. کوئی سب کو پتہ ہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں، انہوں نے ذکر کیا ریئل اسٹیٹ کا، بالکل ٹھیک کیا. 190 ملین پاؤنڈ کا جو انہوں نے کہا کہ جی ملک ریاض کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، تو یہ اب تو کیس بھی ہو چکا ہوا ہے اس کے حوالے سے. ہمارا صرف اس پہ ایک سوال رہتا ہے کہ خدا کے لیے آپ پہلے تو وہ 190 ملین جو ہیں پاؤنڈ، وہ آپ اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر تو کریں. جو آپ نے کیس بنا لیا کہ غیر قانونی پہ دیے گئے، تو کیوں نہیں دیتے؟ اور جو آپ کے اپنے ملک ریاض سے ماضی میں یا حال میں تعلقات رہے ہوئے ہیں، جو ان کو جائیدادیں آپ بیچتے رہے ہیں بڑے ہائی ویلیو کے اوپر، لنڈن کے اندر ہائیڈ پارک جیسی، اور یا اتفاق فاؤنڈری کی جس طریقے سے زمین ان کو بیچی گئی، تو وہ باتیں بھی پھر پوری کریں نا، آدھا سچ نہ بولیں.